اللہ کے نبی نے اس وقت جو بات کہی تھی میرے بھائیوں اتنی بڑی بات تھی. اللہ کے نبی نے کہا تھا اے اسامہ تم میرے محبوب ہو میرے پسندیدہ ہو لیکن دور ہٹ جاؤ. لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها, اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. تم دوسری بچی کے بارے میں سفارش کرنے آئے ہو کہ میں اس کو چھوڑ دوں میں اسے معاف کر دوں. میرے بھائیو یہ میرے نبی کا انصاف ہے, میرے نبی کا عدل ہے. نبی کی زندگی تو پڑھو. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ان مسلمانوں کے اوپر کہ میرے بھائیوں ہمارے نبی کی حدیثیں موجود ہیں, قرآن کی تعلیمات موجود ہیں, ان ساری چیزوں کے موجود ہونے کے بعد بھی وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے امام صاحب نے ایسا کہا, ہمارے امام صاحب نے ایسا کہا ہے. میرے بھائیوں امام ہیں, ان کا مقام اور مرتبہ بڑا اونچا بھی ہے لیکن ہمارے نبی سے تو اونچا نہیں ہو سکتا ہے. ہمارے نبی کا مقام سب سے اونچا تھا, سب سے اونچا رہے گا. میرے نبی نے جو فیصلہ کیا وہ آخری فیصلہ ہوگا, میرے نبی کا جو حکم آیا وہ آخری حکم ہوگا. میرے بھائیو ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں جس کے فیصلے کے سامنے دنیا کے سارے فیصلوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, جن کے حکم کے سامنے دنیا کے سارے احکام ہمارے لیے ہیچ نظر آتے ہیں, جن کا فرمان آ جائے جن کی حدیث آ جائے تو ہمارے لیے قابل احترام بھی ہے, وہ فرمان ہمارے لیے قابل عمل بھی ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها, اے دنیا کے لوگوں جب زمین کو جھجھوڑ دیا جائے گا اسے ہلایا جائے گا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ وَثْقَالَهَا, اور یہ زمین اپنے خزانے باہر نکال دے گی, اپنے بوجھ باہر نکال دے گی. میرے بھائیو وہ دن بھی آنے والا ہے, وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایک ملک کو نہیں, ایک علاقے کو نہیں, بلکہ پوری دنیا کو, پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دے گا. ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی. یہ پہاڑ جو ہم دیکھ رہے ہیں زمین میں نصب اللہ نے کیا ہے, یہ پہاڑ ہمیں ہواؤں میں ذرات کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. میرے بھائیو ذرا غور تو کرو, وہ منظر کتنا عجیب و غریب ہوگا, کتنا بھیانک ہوگا, کتنا خطرناک وہ منظر ہوگا جب اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونکیں گے. دنیا کا سارا نقشہ بدل جائے گا, کوئی بھی دنیا میں باقی نہیں رہے گا, کوئی دنیا میں زندہ نہیں رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات صرف باقی رہے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, صرف اللہ کا چہرہ باقی رہے گا, اللہ کی ذات باقی رہے گی. کائنات کی ساری چیزیں تباہ و برباد ہو جائیں گی, کائنات کی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی, کوئی بچے گا نہیں. مالدار جنہوں نے اپنی بلڈنگیں بنائی ہیں, اپنی عمارتیں بنائی ہیں, وہ لوگ جو دنیا میں ٹاپ 10 کے مالدار ہیں وہ بھی تباہ ہو جائیں گے, وہ بھی برباد ہو جائیں گے. دنیا کا سب سے طاقتور انسان, پاورفل انسان بھی دنیا میں زمین بوس ہو جائے گا. اسی زمین کے اندر اسے دفن ہو جانا ہے, فنا ہو جانا ہے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. معزز حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اسلامی بھائیوں اور پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلے شکر و احسان اور اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر پیدا فرما کر زندگی گزارنے کے آداب اور اصول اور طریقے بتا دیے، سمجھا دیے. اس طریقے پر چلنے والا اللہ کا محبوب ہوگا اور اس طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارنے والا یہ اللہ کی رحمت سے دور ہوگا اور جہنم کی وعید بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سنائی ہے. بعدہ درود و سلام کا نذرانہ ہو بالخصوص ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور بالعموم تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر. حضرات، یہ بات ہم سبھی کو بخوبی معلوم ہے کہ یہ دنیا، یہ کائنات ایک نہ ایک دن ختم ہو جانے والی ہے، فنا ہو جانے والی ہے. اور یہ جو زندگی اللہ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے، اس زندگی کا بھی ایک نہ ایک دن خاتمہ ہو جانا ہے. کوئی بھی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. اسی لیے ایک عقل مند انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے اس دن کی تیاری کرے جو ہمیشگی والی زندگی ہے، باقی رہنے والی زندگی ہے، جہاں آرام ہی آرام ہے، یا پھر اگر عذاب ہے شرک کی وجہ سے تو ہمیشہ عذاب ہی عذاب ہے. اللہ تبارک و تعالی نے آنے والے اسی بھیانک اور خوفناک دن کی طرف ہماری اور آپ کی توجہ دلائی ہے، اور قرآن کے اندر بار بار جو ہے اس منظر کو اللہ نے یاد دلایا ہے. ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الحج کی آیت کریمہ تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایمان والے بندوں کو ہی نہیں بلکہ سارے لوگوں کو مخاطب کیا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو، اے لوگو تم اپنے رب کا تقوی اختیار کرو.
بے شک قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پلانے والے بچے کو بھول جائے گی. وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اور حمل والی عورتیں اپنے حمل کو ضائع کر دیں گی، ان کے حمل بھی ساقط ہو جائیں گے، اور لوگوں کو تم نشے میں دیکھو گے لیکن وہ نشہ نہ ہوگا. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد، لیکن اللہ کا جو عذاب ہے وہ بڑا ہی سخت عذاب ہے. ابھی میرے بھائیو ترکی کے اندر دیکھیے کس طریقے سے زلزلہ آیا. چند منٹوں کا کہا جا رہا ہے کہ 12 گھنٹے کے اندر 10 سے 15 بار خالی جھٹکے محسوس ہوئے، زلزلے آئے. وہاں دیکھیے کیا حالت ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم سب کے اوپر، اس عذاب سے اللہ بچائے اور دیگر مصیبتوں تکلیفوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وہاں دیکھیے کیا حالات ہے. معصوم بچے، ملبوں کے اندر دبی ہوئی لاشیں، چیختے چلاتے لوگ، کسی کی فیملی اجڑ گئی، پوری بلڈنگ زمین بوس ہو گئی، پوری عمارت زمین میں دھس گئی. میرے بھائیو یہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، اور دیکھنے کے بعد بھی اگر ہم اپنے آپ کو نہ بدلیں، اللہ کے توحید کو نہ اپنائیں، اللہ کا تقوی نہ اپنائیں، تو بتائیے کہ ہم سے بڑا ظالم انسان دنیا میں کون ہو سکتا ہے. میرے بھائیو اسی زلزلے کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، وہ دن آئے گا میرے بھائیو، بڑا بھیانک دن ہوگا، بڑا عجیب و غریب دن ہوگا. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اور آپ اس دن کے لیے کتنی بار تیاری کرتے ہیں. آج ابھی گرمی کا موسم دھیرے دھیرے شروع ہو رہا ہے. جیسے گرمی کا موسم بڑھتا جائے گا ہمارے گھروں میں اے سی کا انتظام، کولر کا انتظام، فین کا انتظام. اگر فین خراب ہے تو اس کو بنانے لگائیں گے، کولر نہیں ہے تو کولر بھی لا کر کے رکھیں گے، بھائی بچوں کو گرمی نہ لگے، ہماری فیملی بالکل محفوظ ہو. انہیں دھوپ کی شدت سے آنے کے بعد برداشت نہیں ہوتا ہے، ٹھنڈا پانی ہمیں چاہیے. یہ ساری چیزوں کے ہم دنیا میں مشتاق ہوتے ہیں. جو زندگی 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی زندگی ہے میرے بھائیو، اس کے لیے اتنی تیاری، اور آخرت کی زندگی کے لیے کوئی تیاری نہیں. سوال یہ ہے کہ اس دن کون لوگ ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا. آئیے ایک حدیث پڑھتا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا. امام عادل، پہلا وہ شخص ہوگا جو انصاف کرنے والا ہے، جس کو ذمہ داری دی گئی ہے. وہ کسی ملک کا حکمراں بھی ہو سکتا ہے، کسی گھر کا ذمہ دار بھی ہو سکتا ہے، کسی اور تنظیم کا ذمہ دار بھی ہو سکتا ہے. اسے انصاف کی بات کرنا ہے، اسے عدل کی بات کرنا ہے، اگرچہ کہ لوگ اس سے ناراض کیوں نہ ہو جائیں، اس سے خفا کیوں نہ ہو جائیں، اسے عدل کی بات کرنا ہے. امام عادل وشاب نشا فی عبادت اللہ، اور وہ نوجوان جس کی عبادت جوانی میں گزری، جس نے اپنی جوانی کو دیوانی نہیں بنایا، اپنی جوانی کو فضول چیزوں میں ضائع نہیں کیا، برباد نہیں کیا، جس کو اپنے زندگی کی قیمت معلوم تھی. وشاب نشا فی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی کو لگانے والا نوجوان، کل اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا. ورجل قلبه معلق فی المساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا رہتا ہے. آج جمعہ کا دن ہے، بار بار امام صاحب بھی بولتے ہیں، بیانوں میں بھی سنتے ہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ویڈیو آتی ہے سن لیتے ہیں، اسکرال کر دیتے ہیں. 10 بار ہمارے کانوں میں یہ بات پڑتی ہے کہ جمعہ کے دن اول وقت میں آنا چاہیے. لیکن افسوس کی بات ہے ہماری مسجدیں خالی نظر آتی ہیں، لوگ آخر میں آتے ہیں، رسمی طور پر جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں. میرے بھائیوں کان کھول کر کے سن لو، اپنے دل کے دروازے کو کھول کر کے سن لو. اگر جمعہ کے دن ایسے ہی لاپرواہی کرو گے، 3 جمعہ تم ترک کر دو گے، خطبہ نہیں سنو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کے اوپر مہر لگا دے گا. اور جب دل کے اوپر مہر لگ جائے، اللہ کی قسم کوئی بڑے سے بڑا انسان آ جائے، بڑے سے بڑا اللہ کا ولی آ جائے، فرشتے بھی زمین پر نازل ہو جائیں، وہ آدمی سمجھنے والا نہیں ہوگا، سمجھے گا ہی نہیں، وہ دل پہ مہر لگ گیا ہے نا. کتنی بار بولا جا رہا ہے بھائی جمعہ کا دن ہے، کاروبار چھوڑو، بھاگتے ہوئے آؤ، لیکن لالچ، انسان کی لالچ نہیں چھوڑتا ہو بھائی.
छूटने वाली चीज नहीं, नहीं 2-4 पैसे और 2-4 ये काम है, वो काम है, यहां जाना वहां जाना, सारी चीजें उसको याद होती हैं, लेकिन अल्लाह का घर उसे याद नहीं, अल्लाह के घर में आकर के नमाज पढ़ना याद नहीं। मेरे भाइयों, ये हमारे दिलों के ऊपर मोहर नहीं लगा है तो क्या है, जरा अपने गिरेबान में झांक करके देखें हम। अल्लाह ने हमें दिल दिया है, दिल किस लिए दिया? समझने के लिए। इस दिल से अल्लाह की पहचान ना हो, अल्लाह के दीन के अहकाम को समझने की ताकत ना हो, इस दिल को अल्लाह ने इसका मतलब मुर्दा कर दिया है, इस दिल में जान ही नहीं है, ज़मीर हमारा मर चुका है मेरे भाइयों। वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद वरजुलानि तहाब्बा फिल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि। चौथा वो आदमी होगा जिसने अपने भाई से मोहब्बत किया तो अल्लाह के लिए, अपना दुनिया का काम निकालने के लिए नहीं, अपने किसी जाती फायदे के लिए नहीं, अल्लाह के रजा के लिए उससे मोहब्बत किया। अल-हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, मोहब्बत किया तो अल्लाह के लिए, उससे नफरत भी किया तो अल्लाह के लिए किया। इज्तमा अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि, दोनों जब साथ में मिले तो अल्लाह की मोहब्बत पर मिले, और जब जुदा हुए तो अल्लाह की मोहब्बत पर जुदा हुए। वरजुलुन दाअतहु इम्राअतुन ज़ातु मनसबिन व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, और वो आदमी भी होगा जिसको किसी औरत ने दावत बदकारी दी, जो खूबसूरत भी थी, माल वाली भी थी, उसके पास माल भी था, मनसब भी था, ओहदा भी था, सारी चीजें थी, वो दावत बदकारी दे रही थी, उस आदमी ने इनकार कर दिया। फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, कहा मैं अल्लाह से डरता हूं, मेरे दिल में अल्लाह का डर है। वरजुलुन तसद्दक़ा सुम्मा अख़फ़ा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, आप सदका करते हैं, खैरात करते हैं, वो सदका करने वाला इंसान कि सीधे हाथ से उसने खर्चा किया, अपने दाएं हाथ से खर्चा किया, लेकिन उसके बाएं हाथ को खबर ही ना हुई, छुपा करके सदका करने वाला। वरजुलुन ज़करल्लाह ख़ालियन फ़फ़ाज़त ऐनाह, और सातवां वो आदमी होगा जब कभी तन्हाई में बैठता है, अल्लाह को याद करता है और उसकी आंखें भर आती हैं, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये सातवां वो शख्स होगा जिसको अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श के साए तले जगह नसीब फरमाएंगे। मेरे भाइयों, क़यामत का दिन, क़यामत के दिन को मामूली न समझो, वो दिन तो इतना लंबा होगा, इतना तवील होगा, कुरान कहता है कि 50,000 साल के बराबर होगा। मेरे भाइयों, 50,000 साल ये कोई मामूली दिन नहीं है। तारुजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि फी यौमिन कान मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, के फरिश्ते और जिब्रील अमीन उसकी तरफ चढ़ेंगे जिसकी मिक़दार जो है 50,000 साल के बराबर है। मेरे भाइयों, 50,000 साल ये 50 दिन भी नहीं है, 50 महीने भी नहीं है, 50 साल भी नहीं है, 50,000 साल के बराबर उस दिन की तिवालत होगी, उसकी लंबाई होगी। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, ऐ लोगों, उस दिन से डरो, उस दिन से डरो जिस दिन इतनी हौलनाकी होगी कि बच्चे तुम्हें बूढ़े नजर आएंगे, ये बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, ये बच्चे बूढ़े हो जाएंगे। अफला तत्तकून इन कफरतुम यौम यजअलुल विल्दान शीबा, ओ लोगों, अगर तुमने कुफ्र किया है, अगर तुमने अल्लाह के साथ कुफ्र किया है तो उस दिन अपने आप को कैसे बचाओगे? कैसे बचाओगे? जो दिन बच्चों को बूढ़ा बना देगा, यौम यजअलुल विल्दान शीबा, ये बच्चे बूढ़े हो जाएंगे। बच्चों को बूढ़ा होना, मेरे भाइयों, मुसीबत, तकलीफ, परेशानी इंसान को बूढ़ा बना देती है। वक्त से पहले आदमी बूढ़ा हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि वो मंजर इतना हौलनाक होगा, इतना खतरनाक होगा कि बच्चे बूढ़े हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर, ये हाल होगा मेरे भाइयों। तुदन शम्सु, सूरज करीब आ जाएगा, हत्ता तकूना मिनहुम कमिक़दारि मीलिन, यहां तक कि लोगों से 1 मील के मसाफत पर आ जाएगा यह सूरज। सलीम बिन आमिर कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि यह मील से मुराद जमीन की मसाफत वाला मील है या सुई है या वो सलाई है जिसके जरिए से हम आंखों में सुरमा लगाते हैं, वो मील मुराद है। यानी सूरज इंतहाई करीब आ जाएगा। आज सूरज हमसे करोड़ों मील दूर है। मेरे भाइयों, इसके बावजूद थोड़ी सी गर्मी की शिद्दत हमसे बर्दाश्त नहीं होती है। कल क़यामत के दिन जब ये सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, उस दिन की शिद्दत को कैसे बर्दाश्त करोगे? कभी सोचा है? तन्हाई में कभी गौर किया है?
جب پیاس لگتی ہے، رمضان کا مہینہ ہوتا ہے تو پیاس کی قیمت سمجھ میں آتی ہے. گرمی میں نکلو، دھوپ میں تپو تو صحیح. میرے بھائیوں، ہم تو اے سیوں میں رہنے والے لوگ ہیں، ٹھنڈے ٹھنڈے ماحول میں رہنے والے لوگ ہیں. کبھی گرمی کی شدت میں، تپش میں جا کر کے اس دن کے ہولناکی کا منظر اپنے دل میں محسوس کرو، جس دن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ دن بڑا ہولناک ہوگا. لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک ہوگا تو کوئی گھٹنوں تک ہوگا، کوئی کمر تک ہوگا تو کوئی گلے تک ہوگا. کہا حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی مکمل پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. لوگ شرابور ہوں گے، اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. میرے بھائیو، منظر بھی ہم نے قرآن کے اندر دیکھا ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے منظر ہمیں دکھائے، بتا دیے. عذر کی کوئی گنجائش ہمارے پاس نہیں ہے کہ اللہ ہم کو معلوم نہیں تھا. ساری چیزیں ہمیں معلوم ہیں. اس کے باوجود اگر ہم اپنے اعمال کو نہ بدلیں، اپنے آپ کو نہ بدلیں، تو میرے بھائیو یہ ہماری غلطی ہے، یہ ہماری کمزوری ہے. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے، برائیوں سے، بے حیائیوں سے اللہ تعالی بچائے. اور جو زلزلہ ترکی میں آیا، اللہ تعالی اس طریقے کی آفتوں اور مصیبتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. کیا ہمارے ہندوستان میں نہیں آیا؟ زلزلے کتنے دیکھیں، 2015 میں دیکھیں، 2015-16 میں دیکھو کیسے زلزلے آئے. کاٹمانڈو نیپال میں آیا، پورا کا پورا پوکھرا جو علاقہ تھا سب تباہ و برباد ہو گیا. سنڈے کا دن تھا، ایک ٹاور وہاں بڑا فیمس ہے، لوگ چڑھتے ہیں اس ٹاور کے اوپر تفریح کے لیے، سیر و تفریح کے لیے وہاں چڑھتے ہیں. کہا سنڈے کا دن تھا، لوگ چڑھے ہوئے تھے، تفریح کرنے گئے تھے، اچانک زلزلہ آیا، پورا کا پورا ٹاور زمین بوس ہو گیا، سب مر گئے، کوئی نہیں بچا. میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے، بڑی مضبوط ہے. دنیا کے لوگ ایک انسان کو بچانے پر آتے ہیں، اللہ نے اگر اس کی موت لکھی کوئی بچا نہیں سکتا ہے. لیکن وہ عرش والا جب کسی کو بچانے پر آتا ہے تو زلزلہ آ بھی جائے، بلڈنگیں زمین بوس ہو بھی جائیں، ملبوں کے نیچے سے لوگ نکلتے ہیں، زندہ نکلتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اس کی زندگی باقی رکھی تھی. اس کی مثالیں آپ کو وہاں ترکی کے اندر مل جائیں گی. یہ توحید ہے، اللہ کی توحید کو اپناؤ. بچانے والی ذات بھی اللہ کی، مارنے والی ذات بھی اللہ کی. اللہ چاہے گا مار بھی سکتا ہے، اللہ چاہے گا تو بچا بھی سکتا ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. میرے بھائیوں، سب سے پہلی چیز حدیث میں نے جو ذکر کیا کہ سب سے پہلی چیز عدل و انصاف ہے، جو انسان کو اللہ کے ہاں، ایک مومن کو عرش کے سائے تلے جگہ نصیب ہوگی. وہ کیا ہے؟ امام عادل، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا. اس پر ہم گفتگو کرنے سے پہلے 4 چیزیں بطور تنبیہ اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیں. پہلی چیز، اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، یہ 7 لوگ نہیں ہیں، یہ 7 قسم کے لوگ ہیں. 7 قسم کے لوگ. کوئی یہ نہ سمجھے کہ 7 ہی لوگ ہیں تو ہمارا پتہ نہیں اس میں نمبر آئے گا کہ نہیں آئے گا، وہ 7 پتہ نہیں کون ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ منتخب کر لے گا. نہیں، 7 قسم کے لوگ ہیں. جو بھی ایسا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش میں جگہ نصیب فرمائے گا. جس دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ ان بندوں کو جگہ دے گا، اللہ کے محبوب بندے ہوں گے. اور دوسری چیز، اس میں صرف مرد حضرات ہی شامل نہیں ہیں، عورتیں بھی ہیں. عورتیں بھی اس حکم کے اندر شامل ہے کہ اگر وہ بھی اس پر عمل کریں گی تو اللہ ان کو بھی جگہ نصیب فرمائے گا. اور تیسری چیز، یہ صرف 7 ہی قسم کے لوگ نہیں ہیں، اور بھی دوسری حدیثوں میں 7 سے زائد لوگ ہیں دوسرا عمل کرنے والے. ان کا تذکرہ میں بعد میں پھر کروں گا انشاءاللہ. وہ بھی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش میں جگہ نصیب فرمائے گا. اور چوتھی چیز، اللہ نے جو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سائے تلے جگہ نصیب فرمائے گا، تو اب اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا کہ بھئی اللہ کا سایہ یا عرش کا سایہ. ایک اور حدیث آتی ہے سعید بن منصور سے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 یظلہم اللہ فی ظل عرشہ، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ نصیب فرمائے گا. اس حدیث میں اللہ کے عرش کا سایہ کا ذکر ہے. اور جو حدیث میں نے شروع میں پڑھی تھی اس میں یہ تذکرہ کہ اللہ اپنے سائے تلے جگہ نصیب فرمائے گا. اکثر علماء کا ایک کہنا ہے، اختلاف اس مسئلے میں ہے، لیکن اصول کے قاعدے کے مطابق کہ مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا. اللہ نے کہا اللہ اپنے سائے تلے
اور ایک حدیث میں واضح کر دیا کہ عرش کے سائے تلے جگہ نصیب فرمائے گا. تو مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ اللہ عرش کے سائے تلے جگہ نصیب فرمائے گا. اور یہی اکثر علماء کا کہنا ہے, جمہور علماء کا یہ موقف ہے کہ اللہ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ نصیب دے گا. یہ 4 چیزیں بطور تنبیہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں. رہی بات عدل کرنے کی, انصاف کرنے کی, تو یہاں امام سے مراد کسی ملک کا کوئی حکمراں مراد نہیں ہے, بلکہ میں نے شروع میں ذکر کیا کہ ایک گھر کا ذمہ دار بھی ہو سکتا ہے, یا ہر وہ شخص اس میں شامل ہے جس کو اللہ نے فیصلہ لینے کا اختیار دیا ہے کسی بھی چیز میں, کہ وہ عدل کے ساتھ, انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے, نا انصافی نہ کرے. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے بارے میں فرماتا ہے کہ اسے اپنے سائے میں جگہ نصیب کروں گا میں. اور یاد رکھیے یہ وہ شخص ہوگا, یہ عدل و انصاف کرنے والے لوگ. صحیح مسلم کی روایت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دائیں طرف نور کے ممبر ہیں, اللہ تعالیٰ نور کے ممبر پہ ایسے لوگوں کو بٹھائے گا. سبحان اللہ, کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے, کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو نور کے ممبر پہ بٹھائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المقسطین عند اللہ علی نور علی منابر من نور. عدل و انصاف کرنے والے, عدل کو لے کر کے چلنے والے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نور کے ممبروں پر ہوں گے. وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ, اللہ کے دائیں جانب نور کے ممبر پر ہوں گے اور اللہ کا دونوں ہاتھ دایاں ہیں, دونوں سیدھے ہیں. الذین, یہ وہ لوگ ہوں گے یعدلون فی حکمہم, جو اپنے ماتحتوں کے اوپر انصاف کرنے والے ہیں, ظلم نہیں کرتے. وَأَهْلِهِمْ, اور اپنے گھر میں بھی انصاف کرتے, کبھی نا انصافی نہیں کرتے. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ اپنے نور کے ممبر پر بٹھائے گا. اور یہ بھی آپ سن لو, اگر کوئی آدمی کہیں کا ذمہ دار ہے لیکن نا انصافی کرتا ہے, ظلم کرتا ہے, زیادتی کرتا ہے, تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ نے فرمایا اگر وہ نا انصافی کرتا ہے اور اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا, جس بندے کو اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری عطا فرمائے, یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ, اور اس حال میں وہ دنیا سے جائے کہ وہ اپنی رعایا کے ساتھ ظلم کرتا ہو, ان کے ساتھ ناانصافی کرتا ہو, الا حرم اللہ علیہ الجنہ, اللہ نے ایسے شخص کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے. بہت بڑی بات ہے میرے بھائیو. عدل و انصاف وقت نہیں ہے ورنہ میں مثالیں دیتا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ذکر آتا ہے تو ان کی زندگی کا یہ سنہرا باب, عدل و انصاف والا باب ضرور لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ کتنے بڑے عادل تھے, کتنے بڑے عادل تھے, عدل کرنے والے تھے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب پیارے صحابی ہیں, اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. جب تنخواہ مقرر کی گئی تو اسامہ بن زید کی تنخواہ زیادہ مقرر کی انہوں نے. ان کے بیٹے آگے کہا کہ والد محترم میں نے کیا غلطی کی ہے, میری تنخواہ ان سے کم ہے, وہ کس چیز میں مجھ سے فائق بہتر ہیں. کہا بیٹے یہ وہ شخص ہے جس سے اللہ کے رسول محبت کرتے تھے, یہ وہ شخص ہے جو اللہ کا محبوب ہے, جو اللہ کے رسول کے نزدیک بڑے محبوب ہیں, بڑے پسندیدہ تھے. سوال مت کرو, یہ وہی ہے. میں نے جو کیا ہے وہ عدل و انصاف کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے کیا ہے. وہ عمر ابن خطاب تھے میرے بھائیو. میرے بھائیو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ عمرو ابن عاص کے بیٹے نے جب کسی کو تھپڑ مارا تو عمرو ابن عاص کے بیٹے کو ان کے سامنے کوڑے لگوائے گئے, ان کے سامنے بدلہ دلوایا. عمرو ابن عاص باپ کھڑا ہے, بیٹے کو مارا جا رہا ہے لیکن زبان سے ایک لفظ بھی نہیں بول سکتے. یہ عمر کا انصاف ہے, یہ عمر ابن خطاب کا انصاف ہے جس کو سن کر کے آج دنیا مثال دیتی ہے. لوگ آج سن کر کے عدل و انصاف کی جب بات آتی ہے تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا ہے. میرے بھائیو عدل و انصاف دیکھنا ہو میرے نبی کو دیکھو. اللہ کے نبی نے اس وقت کیا کہا تھا جب اسامہ ابن زید آئے تھے, کہا اللہ کے رسول یہ بنو مخزومیہ قبیلے کی جو عورت ہے اس عورت کو چھوڑ دیجئے. لوگوں نے اسامہ ابن زید کو ابارا تھا کہ اللہ کے رسول سے سفارش کر دو کہ اس عورت کو چھوڑ دیں.
اللہ کے نبی نے اس وقت جو بات کہی تھی میرے بھائیوں اتنی بڑی بات تھی. اللہ کے نبی نے کہا تھا اے اسامہ تم میرے محبوب ہو, میرے پسندیدہ ہو, لیکن دور ہٹ جاؤ. لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها, اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. تم دوسری بچی کے بارے میں سفارش کرنے آئے ہو کہ میں اس کو چھوڑ دوں, میں اسے معاف کر دوں. میرے بھائیو یہ میرے نبی کا انصاف ہے, میرے نبی کا عدل ہے. نبی کی زندگی تو پڑھو. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ان مسلمانوں کے اوپر کہ میرے بھائیوں ہمارے نبی کی حدیثیں موجود ہیں, قرآن کی تعلیمات موجود ہیں, ان ساری چیزوں کے موجود ہونے کے بعد بھی وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے امام صاحب نے ایسا کہا, ہمارے امام صاحب نے ایسا کہا ہے. میرے بھائیوں امام ہے, ان کا مقام اور مرتبہ بڑا اونچا بھی ہے, لیکن ہمارے نبی سے تو اونچا نہیں ہو سکتا ہے. ہمارے نبی کا مقام سب سے اونچا تھا, سب سے اونچا رہے گا. میرے نبی نے جو فیصلہ کیا وہ آخری فیصلہ ہوگا, میرے نبی کا جو حکم آیا وہ آخری حکم ہوگا. میرے بھائیو ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں جس کے فیصلے کے سامنے دنیا کے سارے فیصلوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, جن کے حکم کے سامنے دنیا کے سارے احکام ہمارے لیے ہیچ نظر آتے ہیں, جن کا فرمان آ جائے, جن کی حدیث آ جائے تو ہمارے لیے قابل احترام بھی ہے, وہ فرمان ہمارے لیے قابل عمل بھی ہے. میرے بھائیو ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں, وہ محبت پیدا کرو. آج لوگ فرقوں میں کیوں بٹے ہوئے ہیں؟ اس لیے بٹے ہوئے ہیں کیونکہ نبی کو ہم نے چھوڑا, نبی کے فرمان کو چھوڑا, نبی کی احادیثوں کو چھوڑا اور قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا. آج فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. نہیں ہمارے امام نے, ہمارے عالم نے ایسا کہا. میرے بھائیو دنیا کے سب سے بڑے امام تو امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان کے بعد تو لوگوں کا مرتبہ سب سے نیچا ہے, ان کے بعد والوں کا مقام نیچا ہے نبی سے, نبی کا اونچا ہے سب سے اوپر. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو پیری اور مریدی کا ایسا گھونٹ پلا دیا جاتا ہے کہ استغفر اللہ, بعض مسلمان یہ بھی کہنے سے باز نہیں آتے کہ ہندوستان میں دین نبی نے تھوڑی پھیلایا, ہمارے غوث پاک لے کر کے آئے تھے. استغفر اللہ, اتنی بڑی بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم دی, صحابہ نے دنیا کے چپے چپے میں ہر جگہ جہاں تک ممکن تھا اسلام کو پھیلایا. میرے بھائیو دوسرا وہ نوجوان میں مختصر میں ذکر کروں گا کہ وہ نوجوان جس کی پرورش جو ہے, جس کی جوانی جو ہے اللہ کی عبادت میں گزرے. وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ, اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی کو لگانے والا نوجوان. یہ جوانی کا مرحلہ بڑا ہی گولڈن مرحلہ ہوتا ہے, زندگی کا سب سے قیمتی وقت ہوتا ہے. لیکن نوجوان اگر یہ سوچے نہیں ابھی تو جوانی کا وقت ہے, مزے کرنے کا وقت ہے, ابھی کیا ضرورت ہے عبادت کرنے کی, نمازیں پڑھنے کی, پابندیاں کرنے کی, ابھی تو مزے کر لو, زندگی میں بعد میں عمل کر لیں گے, توبہ کر لیں گے. میرے بھائیو توبہ کی توفیق اسی کو ملتی ہے جس کے دل میں توبہ کی خالص نیت ہو, اللہ اسی کو توفیق دیتا ہے. آپ کو کیا پتا ہے کہ آپ کی زندگی میں وہ دور آئے گا؟ کیا آپ نے نوجوانوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا, ان کو اس دنیا سے جاتے ہوئے نہیں دیکھا؟ ابھی 3 دن 4 دن پہلے کی خبر ہے, ایک بندہ جو ٹی ٹائم یا بودن میں آپ کی جو دکان ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے, ابھی آج مجھے خبر ملی, میں حیران اور شزدر رہ گیا میرے بھائیوں کہ موت کتنی بے وفا ہے, کبھی بھی آ جاتی, کوئی پتہ نہیں اس کا. 3-4 دن پہلے اس سے بات ہوئی, گفتگو چل رہی تھی, میں چائے پینے کے لیے گیا تھا. جب گفتگو ہوئی تو میں نے کہا بھائی یہ ٹی ٹائم جو ہے اس کے برانچز ہیں, نہیں تو پھر آپ کا یہ مین ہے. تو انہوں نے کہا نہیں یہ اس کا برانچ ہے اور بہت ساری جگہوں پر اس کے برانچز ہیں. ایک موٹا شخص تھا, نام میرے کو نہیں معلوم, اگر آپ لوگوں نے ملاقات کیا ہوگا تو معلوم ہوگا. آج مجھے خبر ملی کہ یہاں بلولی والے روڈ پہ کسی بس کے ساتھ, کسی ٹرک والے کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور رات میں 2 بجے تقریباً اسپوٹ ڈیتھ ہو گئی. استغفر اللہ, اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے بھائیو یہ دنیا ہے, یہ دنیا فنا ہونے والی ہے. موت, آپ گھر سے نکلتے ہو, آپ کو بڑی اطلاع ہوتی ہے بھئی ہم وہاں جانا ہے, یہ کام کرنا ہے, بڑی پلاننگ ہوتی ہے, لیکن سب سے بڑا پلان کرنے والا اللہ رب العالمین ہے. اللہ رب العالمین ہے, اس کے پلان کے سامنے دنیا کے سارے منصوبے فیل ہیں. میرے بھائیو دنیا کی ساری پلاننگ فیل ہے, اللہ کا پلان سب سے اوپر ہے. آپ کچھ بھی کر لو, آپ کچھ بھی سوچ لو, آپ کی سوچ ایک طرف ہوگی, لیکن اللہ کا جو پلان ہے وہ سب سے مقدم ہوگا, سب سے اوپر ہوگا. میرے بھائیو اس دن کے لیے فکر مند ہو جاؤ جس دن باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا, ماں بیٹے کو دیکھ کر کے بھاگے گی, بھائی بھائی کو دیکھ کر کے بھاگے گا. اس دن کے لیے تیار ہو جاؤ, اس دن کی فکر کر لو. کتنے ہمارے بھائی ہیں, ابھی دیکھیے جمعہ کے دن بار بار تنبیہ ہوتی ہے,
میرے بھائیو جمعہ کا دن بڑا خاص دن ہوتا ہے. اس دن بھی اگر ہم پابندی نہ کر سکیں, ہمارے لیے ہماری دنیاوی کاروبار مشغولیات سب سے اوپر ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دل سے احساس ختم کر دیا ہے, ایمان کمزور ہو گیا ہمارا. ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو بدلو, اپنے آپ کو چینج کرو اور اللہ رب العالمین کے مقرب بندے بن جاؤ, اللہ کے پسندیدہ بندے بن جاؤ. اور جو ہمارے نوجوان ہیں وہ اپنے جوانی کی بھی قدر کریں. وقت ہو چکا ہے, اس موضوع پر مزید انشاءاللہ باتیں میں آپ سے کروں گا, کیونکہ نوجوانوں کی جو زندگی ہے یہ بڑی اہم زندگی, ہر کسی کی زندگی اہم ہے, لیکن یہ مرحلہ بڑا اہم ہوتا ہے. اس پر انشاءاللہ مزید میں گفتگو کروں گا. آئیے اللہ تعالیٰ سے مل کر کے ہم سب دعا کریں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے مقصد کو سمجھنے والا بنائے, آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے حادثات سے, تکلیفوں سے, پریشانیوں سے محفوظ فرمائے دے. اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.